عمر و عیار کی زنبیل، عمرو اور چڑیلوں کی وادی کی کہانی پارٹ 1 حصہ اول۔ عمر و عیار کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمر اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمر اپنی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی تو عمر نے اپنے گھوڑے ٹانگوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹانگوں گھوڑے کے رکتے ہی عمر نیچے اترا اور درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کے عمر نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے حیران رہ گیا۔ بوڑھا آدمی زخمی تھا، اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کے عمر کی طرف دیکھا۔ عمر نے اسے سہارا دے کے بٹھایا، زنبیل سے کپڑا نکال کے بوڑھے کا منہ صاف کیا۔ بابا تم کون ہو؟ تمہاری ایسی حالت کس نے کی؟ عمر نے اسے پوچھا۔ بوڑھا خوف زدہ ہوتے ہوئے بولا، ہاں۔ عمر جواب دینے کی بجائے ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا جو ابھی یہاں کھڑی تھی۔ چڑیلوں کا سن کے عمر نے حیران ہو گیا، ادھر ادھر دیکھا، اس جگہ پہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی۔ عمر نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں تھی، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی۔ بوڑھے آدمی نے خوفزدہ ہو کر کہا، وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بابا تم مجھے بتاؤ وہ کون ہے، انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ عمر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ چڑیلیں بہت ظالم شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا۔ میرا نام ساگر ہے، بستی کا سردار ہوں۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہمیں بستی میں آ گئی تھیں، انہوں نے ہمارے اور نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز کسی نہ کسی نوجوان اور بچوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ سارے ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا لیکن ختم کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ اب میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کے چھپ گئے۔ وہ 3 چڑیلیں انہیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے مجھے دیکھ لیا اور میں جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور میں ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ وہ 3 چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی ہیں بتا عمر کے پہ غصہ آ گیا۔ اس نے چڑیلوں پہ غصہ آ رہا تھا کہ جس نے ظلم ڈھا رکھے تھے۔ عمر چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، عمر نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ بابا کیا تمہیں معلوم ہے چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ مگر اتنا پتہ ہو شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ بوڑھے نے بتایا، چڑیلوں کو سارا نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ نہیں سکتی۔ کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ بابا نے ان چڑیلوں کا خاتمہ کر دوں گا، مگر تم ہو کون؟ میں واپس آ کے بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے بوڑھے سے اجازت کی، جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور جانے کے بعد ہم لوگ گھوڑے سے اترا، زنبیل سے سلیمانی ٹوپی نکالی، پوچھا۔ اس وقت سلیمانی تختی پہ لکھ کے الفاظ آ گئے، لکھا تھا، جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے، اس پہاڑی علاقے کے آخر میں جو وادی ہے وہاں چلے جائیں، وہاں رہتی ہیں۔ عمر نے واپس زنبیل میں رکھ دی تختی اور جنگل کے آخر میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہ بلند و بالا پہاڑ تھے۔ عمر کافی دیر تک پیدل چلتا رہا، پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ گیا۔ عمر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر غور سے دیکھنے لگا، چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے ہوں۔ عمر اپنی وادی کے اندر جاتے ہوئے ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، زنبیل سے روغن یا عیاری نکالا اور اپنا بھیس بدلنے لگا۔ وادی میں موجود عمر ایک دیو کے قریب پہنچ کے رک گیا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، معلوم ہے بھائی، دیو نے کہا۔ میرا نام شتوری ہے، تم مجھے پہنچا دو گے؟ عمر نے کہا، کیا بات بتانا چاہتی مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ دیو نے کہا، کیوں بتا دوں؟ یہ تو میں صرف خود بتاؤں گا۔ ملکہ چڑیل نے کہا، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، شتوری چڑیل اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے۔ ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ عمر نے ہاتھ ہلایا اور خوش ہو گیا کہ اس نے دیو کو بے وقوف بنا دیا۔ ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا چڑیلوں نے، وادی سے مشہور ہے۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل بقیہ اگلی قسط میں